السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، اور رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب آغاز دعا جو ہے اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کے سے دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اب الحمد جو ہے اس کے معنی ہے ثنا کرنا، تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ مدح کا معنی بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، کسی کی تعریف، صفات پر اس کی تعریف کرنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ کی جو حمد بیان کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمالات پر یہ حمد ہے، شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہر شکر جو ہے وہ حمد ہے۔ بندے کی طرف سے نیاز مندانہ درخواست پیش کرنے کا یہ کامل طریقہ اللہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اور ثنا ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک، جہاں کہیں، جب کہیں اور جیسے کہیں ہوگی یا ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، حقیقت میں سب کی سب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی مستحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال اللہ کے اندر موجود ہے۔ اس جیسا علم، اس جیسی قدرت کسی کو نہیں۔ وہی ہر حمد و ستائش کا مستحق ہے، خواہ وہ ستائش زبان سے ہو یا دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا عبادت جسمانی سے ہو یا اعضاء و جوارح اور ارکان سے ہو، بہرحال اسی کو حمد زیبا ہے۔ اب دلیل کیا اس بات کی؟ یہ جو حمد بیان کی جا رہی ہے، اتنی زیادہ تعریف کا لائق جو ہستی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ رب العالمین، رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا مربی ہے۔ رب کے کیا معنی ہے؟ لغت کے اعتبار سے تو تربیت اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ آگے بڑھانا، تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ، یعنی آغاز سے اس کو انجام تک پہنچانا۔ ایک جیسے بیج ہے، بیج جب نکلا، پھوٹا، اس کے بعد کمپل نکلی، ہوتے 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 بڑھتے 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 اس کو سردی گرمی سے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو کمال تک پہنچایا کہ وہ پھل لے آیا۔ یہ تربیت ہے، یہ ہے ربوبیت کا نظام کہ آغاز سے انجام تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاتے ہیں، ہر چیز کی تربیت کرتے ہیں کہ اس کے کمال تک اسے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور اور نہایت اہم نام ہے۔ اور لفظ اللہ اور رحمان کی طرح، جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کا لفظ اور رحمان کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس طرح رب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو رب العالمین میں عالم جو ہے وہ عالم جو ہے واحد ہے اور اس کی جمع عالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سوا ہر شے کو، جتنی یہاں پر مخلوقات ہیں وہ ایک عالم ہیں۔ جیسے دنیا کی میں جو انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، چاند، سورج، ستارے، یہ سب جہان ہیں، مخلوقات جو ہیں یہ سب جہان ہیں۔ تو اسی طرح رب العالمین کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جنسوں کی، تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے نا، عالمین کا لفظ جو ہے کہیں استعمال مفرد نہیں استعمال ہوا، زیادہ تر یہ جمع میں استعمال ہو رہا ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ دونوں
ان کی تفصیل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اس میں صفت رحمت کا ذکر ہے، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اس میں رحمت الہی کی وسعت اور کثرت کا بیان ہے۔ تو علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، لیکن معنی میں اور مفہوم میں الگ الگ اور جدا ہیں۔ رحمان میں شان کرم و رحم کا عموم ہے، یعنی یہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت جو ہے کافر اور مومن دونوں کے لیے ہے، نیک اور بد یہ دونوں اس رحمت سے حصہ پاتے ہیں، صالح اور فاسق ان کو بھی اس رحمت سے حصہ ملتا ہے، رحمان کی رحمت سے، اچھے برے یعنی سب کے لیے اس رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت کے سامان دے رہا ہے، نفع رسانی کے دروازے اللہ نے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہوا، بارش، گرمی، سردی، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، اس سب سے یہ جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی، ان سب سے بلا تمیز ہر مخلوق جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ لیکن جو رحیم ہے، رحیم جو ہے وہ صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے تو دنیا اس لیے بھی رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر سے اس دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب موت کے بعد توبہ کا دروازہ جب ختم ہے، اس کے بعد صرف مومن جو بچتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت جو ہے الرحیم، یہ اس وقت یہ رحمت جو ہے ان کو کمال تک پہنچائے گی، ان کو اچھے انجام تک جو لے کے جائے گی، وہ صفت رحیمیت ہوگی۔ آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم دن، الدین جزا بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے روز جزا کا، یہ دین کے معنی یہاں پر ہیں جزا اور بدلہ، یعنی ایک دن اور زمانہ مقرر ہے جس میں اچھے برے، بد عمل اور نیکوکار، ظالم اور مظلوم سب کو ان کے دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن یعنی یوم جزا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، وہ مالک ہے، مالکی، یہ روز جزا کس کی ملکیت ہوگی اس دن؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پر کسی اور کی حکومت کسی اور کی نہیں چلے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر آج بھی ہے، تو روز جزا میں ملکیت کی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو علماء مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم سے ایک ناقص قسم کی ملکیت انسان کو بھی دنیا میں عطا فرمائی ہے، جو کہ دنیا کی زندگی تک ہی ہے، بعد میں آخرت میں صرف اور صرف ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہوگا۔ تو گویا سورہ فاتحہ کی یہ جو 3 ابتدائی آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ کہہ کر بندہ اپنی عرضی اور درخواست جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی عرضی اور درخواست کو رب قدوس کے آگے شاہانہ القاب و آداب سے اپنی درخواست شروع کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 کہ صرف تجھ ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے انسان اپنی عبادت کو مخصوص کر رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجے کی عاجزی جو ہے نا، وہ اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں کہ نہایت درجے کی جو عاجزی ہے وہ
کسی کے لیے اختیار کی جائے۔ تو دیکھیں یہ جو عبادت ہے نماز، اس میں بندہ جو ہے وہ اپنی عاجزی انتہائی درجے کی جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں بندے کی طرف سے پھر اپنی عبدیت اور غلامی کا جو تعارف ہے، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ایاکا جو ہے خاص تجھ ہی سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے مراد ہے کہ خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ گویا کہ بندہ اللہ کے حضور میں یہ اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک عاجز اور درماندہ غلام کی سی ہے، جس کا سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے اور جس کا سر اطاعت ہر وقت آقا کے لیے ہی جھکا ہوا ہے، اور اطاعت اور بندگی کا یہ کل سرمایہ بھی ہماری قوت اور کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بھی آقا ہی کی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ الغرض جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اپنے مالک، خالق، رازق اور مربی کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری صفات کا، خاص صفات کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری جو اعضاء ہیں وہ تیرے ہی آگے جھک رہے ہیں، وہ تیرے ہی پرستش کر رہے ہیں، اور اس عبادت میں جو تیرے لیے مخصوص ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، ہم کسی کو بھی اس میں شریک نہیں ٹھہراتے، ہم ساری عبادت تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے پورے دین کا اطاعت کا جو حاصل ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا۔ تو یہ پورے جو ہے خلاصہ ہے پوری عبادت کا، پورے دین کا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا آپ دیکھیں کہ اس پر کتنا یقین ہے۔ ایک مشہور بزرگ ہیں اور ولی اللہ گزرے ہیں، ایک روز مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے، جس وقت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے شیخ کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے کہا تو خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس کہنے میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں۔ اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر نماز میں اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور نماز کے باہر جا کر وہ اوروں کی بندگی کرتا اور اوروں سے مدد چاہتا ہو، تو پھر نماز میں آ کر یہ بات کرتا ہو تو کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اب یہ جو ہے نا نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، استعانت جو ہے یہ ایک مخصوص استعانت اور مدد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اگر غیر اللہ سے کیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اسے اپنی حاجت مانگی جائے، یہ تو کھلا کفر ہے نا۔ عام مشرکین اور بت پرست بھی اس کو کفر ہی سمجھتے ہیں، اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یعنی یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ تو دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے، وہ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات اسی کے ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے، یہی وہ استعانت ہے جو مومن اور کافر میں فرق اور اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن شریف اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے۔
بت پرست مشرکین اس کے قائل ہیں اور اس پر عامل ہیں۔ تو اب ہدایت، آگے ہم ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت نمبر 5۔ اہدنا، دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اب بندے نے اللہ سے جب دعا مانگی، عاجزی اختیار کی، تو آگے جو دعا آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب بندہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے تو اہدنا، ہدایت دے ہم کو۔ تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا، یہ ہے ہدایت، کہ مہربانی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ کسی کو اس کی منزل مقصود کی راہ بتا دی جائے، یہ ہے ہدایت۔ ہدایت جو مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے۔ راستہ جو ہم نے چلنا ہے، جو زندگی کے اختتام تک ہمیں راستہ لے کر جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا عطا کر دے۔ اب ہدایت خداوندی جو ہے وہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سی والی ہدایت ہے، راستہ کون سا ہمیں چاہیے، سیدھا، مستقیم۔ مستقیم کیا ہے؟ مستقیم یہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ تو صراط تو راستہ ہو گیا، اب مستقیم اس کے ساتھ ہم نے قید لگائی کہ ہمیں راستہ وہ چاہیے جو سیدھا ہو۔ تو مستقیم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ سیدھا ہو، اعتدال والا ہو، وہ وسط توسط جو ہے وہ ہو، افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہو۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ دین حق، کیونکہ دین حق جو ہے، اسلام جو ہے، وہی وہ واحد راستہ ہے جو افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہے، جس کے اندر میانہ روی ہے، جو عدل والا ہے اور سیدھے راستے پر لے کر جا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ علماء نے راستہ جو ہے نا، صراط، اس کی تشریح کی ہے کہ راستہ کس کو کہتے ہیں، صراط کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 خصوصیات جس راستے میں ہوں گی اسے صراط کہا جائے گا۔ پہلا یہ کہ وسیع اور کشادہ ہو، یعنی چلنے کے لیے کھلا ہو وہ۔ دوسرا یہ کہ مستقیم یعنی سیدھا ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو کہ بھول بھلیاں نہ ہو وہ راستہ۔ اور تیسری خصوصیت اس راستے میں یہ ہونی چاہیے کہ نزدیک اور قریب ہو۔ اور چوتھی یہ ہونی چاہیے کہ منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو۔ اور 5واں یہ کہ اس منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے وہ واحد ہی ہو اور کوئی بھی راستہ ایسا نہ ہو جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہاں پر پھر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ دین حق۔ دین حق جو ہے یہ مراد ہے۔ تو گویا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اتنی جامع اور اتنی اہم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم فرمائی کہ اس دعا کو ہر شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے، مانگے اللہ پاک سے یہ دعا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راہیں آسان کرے۔ اب ہے آیت نمبر 7۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ مانگا اللہ پاک سے، صراط، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا مانگی اللہ سے۔ اب وہ راستے کے خوبیاں، صفات جو ہیں وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایسا راستہ ہو جس پر میں چلوں۔ وہ کیسا راستہ ہو؟ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، یعنی وہ ایسا راستہ ہو کہ جس پر چل کر لوگ انعام یافتہ ہوئے ہیں، جس پر چل کر لوگ جو ہیں منزل مراد کو پا گئے ہیں، یہ راستہ ہونا چاہیے۔ تو سیدھے راستے کی نشانی کیا ہے کہ جب بندے نے صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم رہنے کی دعا کی تو اب آگے صراط مستقیم کی نشانی اور پہچان بتلائی گئی، تاکہ اس راستے کا، اس صراط مستقیم کا تعین ہو سکے کہ وہ کیسا راستہ ہے۔
اور یہ محض انسانی عقل سے نہیں ملے گا، انسانی عقل اس کا تعین نہیں کر سکتی کہ کون سا راستہ سیدھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے صراط مستقیم کی علامت اور نشانی بتا کے اس کو خاص کر دیا کہ صراط الذین، ایسا راستہ انعمت علیہم، جن لوگوں نے وہ اختیار کیا تو ان لوگوں کو تو نے ان انعام سے نوازا۔ تو اب انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر۔ اب کن لوگوں پر انعام ہوا، کون لوگ یہاں پر مراد ہیں، کون سے انعامات کون سے ہیں جو ان پر کیے گئے؟ ویسے تو بے شمار انعامات ہیں، بے انگنت انعامات ہیں انسانوں پر، خواہ مومن ہو، کافر ہو، مطیع ہو، نافرمان ہو، سب پر، حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش جو ہیں وہ تو دنیاوی نعمتوں سے بالکل بھی محروم نہیں ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی نوازے گئے ہیں۔ تو پھر کون سی نعمتیں مراد ہیں یہاں پر؟ تو نعمتیں جو ہیں کچھ دنیاوی ہیں، کچھ اخروی ہیں، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ تو یہاں پر وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا نتیجہ آخرت میں اچھا ہوگا، جن کا نتیجہ آخرت میں اللہ کی رضامندی پر ہوگا۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کا انجام اچھا ہوا، جو ایمان، عمل صالح جن کو حاصل ہوا، اور جن کی تو نے مدد کی، اور جن کو تقوی اور پرہیزگاری سے نوازا، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب یہ ایسے لوگ کون ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ تو 5واں سپارہ جو ہے نا اس کی سورہ نساء میں یہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی کے بارے میں بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں پر انعمتا جو ہے تو نے انعام کیا، تو اب یہاں انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بتائی گئی ہے۔ الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، من النبیین، کون ہیں وہ؟ سب سے پہلے نبی، والصادقین، اور صادق سچے، والشہداء، اور شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہید، والصالحین، اور نیکوکار۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ میں۔ اب یہ جو اللہ کے انعام یافتہ افراد ہیں، ان لوگوں کی فہرست میں ہم نے شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا دے، کیونکہ جس منزل پر یہ پہنچے ہیں اور یہ انعام یافتہ کہلائے ہیں، ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں گے تو ان کی منزل پر پہنچیں گے، ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی ریل گاڑی چلتی ہے نا پٹری پر، تو وہ انجن جہاں پہنچتا ہے نا تو لاسٹ والا ڈبہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہیں پہنچتا ہے، چاہے اس میں کتنی کلاسز کرتی جائیں، خواہ وہ آفیسرز کلاس ہو، اکانومی کلاس ہو، کوئی بھی کلاس ہو، اور آخر میں کچھ چھکڑا بھی ساتھ لگا دیا جائے، تو وہ جب اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹرین کے ساتھ منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو گویا ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر جب چلیں گے، سیدھے راستے پر، تو ہم بھی اسی فہرست میں شامل ہوں گے، اسی منزل پر پہنچیں گے جہاں پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ پہنچے۔ اب اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب، غیرہ نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی اب دیکھیں، ایک تو ہم نے سیدھے راستے کی نشانی اللہ تعالیٰ کو بتائی کہ ہمیں یہ راستہ چاہیے تیرے انعام یافتہ بندوں کا، دوسرا ایک اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر مزید اس راستے کے بارے میں مزید، جیسے کہتے ہیں نا، مزید اس کی تخصیص کر رہے ہیں، مزید تعیین کر رہے ہیں کہ وہ راستہ جو ہے، انعام یافتہ لوگ جب ان پر چلے ہیں تو ان پر آپ کا غصہ نہیں نازل ہوا، اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، ان کو وہ راستے سے بھٹکے بھی نہیں، اور ان پر آپ کا غضب بھی نازل نہیں ہوا۔ تو یہ مزید جو ہے نا تعیین کی جا رہی ہے
کہ ایسے راستے کو اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے۔ اب یہ مغضوب جو ہیں غضب ان پر نازل ہوا، کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اور غصہ جن لوگوں پر نازل ہوا، جو لوگ قومیں اللہ کے غصے کا شکار ہوئیں، تو انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ کا غصہ اور غضب ان پر نازل ہوا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم جو ہیں ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کے، شرارت کر کے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو ہے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ لیکن عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہود ہیں۔ اور ضالین جو گمراہ ہو گئے، ہمیں ان کا ولد ضالین، اور نہ گمراہ ہوں وہ گمراہ ہوئے۔ کون لوگ گمراہ، کون لوگ ہوئے؟ تو ضال جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی ہے کہ جو غلط کام میں پڑ گئے اور جو ہے راستہ گم کر بیٹھے۔ تو عام طور سے جو دوسری احادیث اور آیات سے اس تائید ہوتی ہے، ان سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے نصارہ، یعنی عیسائی مراد لیے ہیں کہ یہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ خدائی درجے تک پہنچا دیا، حد سے ہی نکل گئے نا، راستہ ہی انہوں نے بھلا دیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں الغرض غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ہم لوگ اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع ہو، جو دین میں افراط اور تفریط کرنے والوں کا ہو، اور نہ ہم وہ راستہ چاہتے ہیں کہ جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا تھا۔ ہمیں ان دونوں راستوں سے بچا کے ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، اور وہ راستہ ایسا ہو کہ اس کا جو انجام ہے وہ تیرے انعام پر ہو۔ اینڈنگ جو ہے اس کی، وہ راستہ جب ختم ہو تو وہاں پر کیا ہو؟ تیرا انعام ملے، اور وہ اس راستے پر جو لوگ چلے وہ بھی تیرے انعام کے حقدار ہوئے، ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر لے۔ تو یہ دعا ہے جو کہ سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور جو قرآن سے پہلے، سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک طرح سے دیباچہ ہے، افتتاح ہے۔ جیسے کسی کتاب کا پڑھنے سے پہلے اس کا ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے نا، تو یہ دیباچہ ہے، تعارف ہے کہ آپ سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اللہ سے یہ مانگا، اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تشریح میں پوری کتاب جو ہے قرآن جو ہے وہ آپ کے آگے آپ کو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں پورا قرآن آپ کو عطا کر دیا۔ تو جب یہ سورت پڑھی جائے تو اس کے آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے، یہ سنت ہے اس سورت کے ختم پر آمین کہنا۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ تو پس جب سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہیں گے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اے اللہ، ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو وہی کر دے، یعنی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور قرآن شریف میں سورت فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، لیکن جس طرح تمام دعاؤں کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں تو یہ بھی ایک دعا ہے، اس کے آخر میں بھی آمین کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے انوار اور برکات سے ہم کو نواز دے، اور اس